بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ پھر پروگرام ڈائلاگ ود ایکسپرٹ کے ساتھ میں آپ کا میزبان ذیلدار احسن شاہ حاضر خدمت ہوں. ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی ہم نے ایک ایکسپرٹ کو دعوت دی ہے اپنے اس پروگرام میں کہ وہ اپنی زندگی کے ایکسپیرینس آپ سے شیئر کریں اور آج آپ اور ہم ان سے کچھ سیکھ سکیں. آج جو ایکسپرٹ موجود ہیں وہ ایکسپرٹ آف لاء ہیں، اور اگر میں ان کے بارے میں یہ کہوں کہ وہ ایک انتہائی اچھے دل کے انسان بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہترین وکیل بھی ہیں، تو یہ بالکل غلط نہ ہوگا. میرا ہی چیمبر سے ان کا تعلق ہے. جس چیمبر سے میں نے اپنی وکالت کا آغاز کیا، انہوں نے بھی اس چیمبر سے اپنی وکالت کا آغاز کیا. پروفیشن میں مجھ سے بہت سینئر ہیں، ہمارے بڑے محترم دوست ہیں. عزت مآب علی قدر سید خاور بخاری صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر ویلکم ٹو دا پروگرام، اور آپ کے ہم ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج FM 101 میں ہمارے ساتھ آئے. سر تھینک یو سو مچ ٹو یو ایز ویل کہ آپ نے ہمیں یاد رکھا اور آپ نے موقع دیا کہ ہم اپنے پاکستان کی یوتھ کے ساتھ جو ہے کمیونیکیٹ کر سکیں آپ کے اس پلیٹ فارم سے. تو انشاءاللہ جو ہماری ایکسپرٹیز ہیں یا شارٹلی جو ہمارے ریسنٹ لیگل ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں تو ہائر جوڈیشری کے اندر، اور جو آج کے موجودہ ٹاپکس وہ الیکشن ہے، کیونکہ اگلے 2 ماہ کے اندر یہ الیکشن سکیجول ہو چکا ہے، الیکشن سکیجول بھی آ گیا ہے. تو اس کے پروسیس اور اس کی جو موجودہ اپڈیٹس ہیں اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے، اور اس کی جو قانونی پروز اینڈ کونس ملک میں چل رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ابھی ایک ریسنٹ ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے، جیسے کہ میں کرمنالوجی میں بھی ایکسپرٹ ہوں اور کرمنل جسٹس سسٹم پہ ہم نے بہت سارا کام کیا ہے. تو پاکستان میں ایک کرمنل جسٹس سسٹم کا ایک جو پرومیننٹ کیس تھا ذوالفقار علی بھٹو کیس، اس کو بھی دوبارہ سے سننے کے لیے صدر پاکستان نے 2011 کے اندر ایک ریفرنس بھیجا تھا. تو ریفرنس نمبر 1 آف 2011 تو دی دین پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے. تو ہماری ہائر جوڈیشری نے، ایپیکس کورٹ نے، آنریبل سپریم کورٹ نے اس ریفرنس کو بھی دوبارہ ٹیک اپ کر لیا ہے، اور جو لاسٹ آرڈر تھا اس پہ انہوں نے اس بات کو کیٹیگوریکلی ڈکٹیٹ کیا ہے کہ ہم جنوری میں ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے اس کیس کو، اس ریفرنس کو بھی نپٹائیں گے. اس سے سر پاکستان میں بھی ایک ہلچل مچی ہوئی ہے سیاسی، لیکن میرا پہلا سوال یہ ہوگا، ہم ڈیفینیٹلی ان تمام موضوعات پر آئیں گے کہ میرے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ اگر آپ روشنی ڈال دیں اپنے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے لے کر اپنے پروفیشنل بیک گراؤنڈ تک. آپ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں جو کہ وکالت میں سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے. اتنے جوان ہوتے ہوئے آپ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہو گئے، یہ بھی آپ کا ایک اعزاز ہے. تو اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ کیسے سفر شروع کیا اور آج جس جگہ پر موجود ہے. جی، ہمارے سینئرز کہتے ہیں کہ ٹو بیکم این ایڈوکیٹ سپریم کورٹ یہ وکالت کی ایک معراج ہے، تو جس کو چھونے کے مترادف ہے. تو میرا یہ جو ایک مختصر سا سفر ہے، میں آپ کے جو مختصر الفاظ کے اندر اس کو ایسے بیان کر دوں گا کہ میرا ایک ذمہ دار فیملی سے تعلق ہے، اور میری فیملی پولیٹیکلی بھی بڑی افیکٹو ہے. ہمارے ملک میں میرے تایا جی ایم این اے رہے ہیں، پھوپھا جی ایم این اے رہے ہیں، والد صاحب 97 میں. تو اس طرح وہ پڑھی لکھی فیملی ہے. تو انہوں نے ہمیں اچھے اداروں میں، میری جو پرائمری تعلیم ہے وہ ایچسن کالج لاہور سے ہے. سو ابتدائی طور پہ میں ایک بہت اچھے ادارے میں جو یہ مجھے بھی نہیں پتا تھا بھیجا گیا. جی، تو اس کے بعد جو ہے ہمارے ڈسٹرکٹ جھنگ کے اندر ایک پبلک کالج بنا ہے، تو چناب کالج جھنگ کے نام سے. تو انٹرمیڈیٹ میری وہاں سے ہے، اور اس کے فوراً بعد چونکہ شروع سے ہی میں آٹو بایوگرافیز اور بایوگرافیز کو مطلب پڑھتا تھا اپنی فارمل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ، ریڈنگ کا آئی واز فونڈ آف ریڈنگ. تو جس میں دینی کتب بھی اور جو آٹو بایوگرافیز ہے اس کو مجھے خاص طور پہ شوق تھا. تو جس میں نے جو چیز پڑھی اور دیکھی، اور جو اس وقت میں نے اپنا اوپینین بنایا ابتدا سے ہی، یا آئی مسٹ سے کہ فرام کلاس 6 آئی کم ٹو این اوپینین کہ مجھے شعبہ قانون سے وابستہ رہنا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی لیڈرز آف دا نیشنز رہے ہیں، دے آل ور لا میکرز.
تو جیسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں تو وہ بھی ایک فاؤنڈر آف دا مسلم نیشن ہیں اور لا میکر ہیں. تو انہوں نے بھی جو فقہ اور سیاست، جنگ، ہر چیز کے قوانین جو ہے وہ وضع رسول خدا کی بات کر رہے ہیں ہم. سر یہ تو بلکہ کہتے ہیں کہ لنکن، مجھے نہیں پتا کہ یہ بات کتنی درست ہے یا کتنی درست نہیں ہے، لیکن میں نے سنی ہے اور 2-3 دفعہ ایسے لوگوں سے سنی ہے کہ جو بہت ہی ریپیوٹڈ لوگ تھے. انہوں نے کہا جی کہ لنکنز ان یونیورسٹی میں جب آپ جائیں تو جہاں پر بورڈز لگے ہوئے ہیں تو وہاں پر پہلا نام لکھا ہوا ہے جو سب سے بڑے لا میکر ہیں دنیا کے، وہ پروفٹ محمد. جی ایسے ہی ہے. ان کی جو ہے وہ وال آف پرائڈ کے اوپر تو لا میکرز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ٹاپ آف دا لسٹ ہے کہ آپ بھی دنیا میں جو ہے قوانین وضع کرنے والے لوگوں میں سے ایک بڑی ہستی ہیں. تو اسی طرح آپ ہمارے جو مصور پاکستان علامہ ڈاکٹر علامہ اقبال کو دیکھ لیں. ہی واز اے لائر اینڈ لا میکر ایز ویل. اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے جو فاؤنڈر آف پاکستان ہیں. تو جب میں آٹو بایوگرافیز کی طرف جاتا ہوں اور اگر ویسٹ میں بھی ہم چلے جائیں تو وہاں پہ بھی جو پارلیمنٹس ہیں دے آر ڈومینیٹڈ بائی دی لائرس. تو میں نے پھر ان آٹو بایوگرافیز ڈفرینٹ کو دیکھنے کے بعد نا شروع سے ہی میرا مزاج اور شوق یہ تھا کہ میں نے لا کے فیلڈ میں جانا ہے. تو دین آئی ہیو جوائنڈ ان 2002 اپنی انٹرمیڈیٹ کے فوراً بعد. اس ٹائم پہ یہ 5 سالہ پروگرام نہیں تھا عام، تو صرف ایک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے وہاں پہ شریعہ اینڈ لا LLB آنرس شریعہ اینڈ لا کے نام سے 5 سالہ ڈگری تھی جس میں لا انگریزی میں اور شریعہ عربک میں پڑھایا جاتا ہے. تو میں نے اس کو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کو جوائن کیا اور وہیں سے میرا جو ہے لا پروفیشن کا ایک فارمل سفر آغاز وہ سٹارٹ ہو گیا. تو آفٹر کمپلیٹنگ مائی LLB آئی ہیو آلسو ڈن LLM ان کارپوریٹ لا. اور پھر میں نے جیسے آپ نے ابھی انیشیل تعارف میں بتایا ہے تو ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کی لا فارم کو وہ ڈاکٹر بابر اعوان لا کمپنی کے نام سے اس وقت جانی جاتی تھی، اس کو جوائن کیا. اب بھی ویسی ہے؟ تو میرا جی اس وقت ابھی بھی اسی طرح ہی ہے. تو سر جب میں نے یہ اٹ واز آلسو این انسپائرنگ انسٹیٹیوشن فار می کہ اس فرم میں چونکہ بابر اعوان صاحب اس وقت ایز بیک ایز اٹ از 2009 تو اس وقت وہ چونکہ وہ وکالت کی معراج کو پہنچ چکے تھے تو ایز اے ایسوسیٹ ایز اے جونیئر میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا. تو ابتدا سے ہی جو چیز مجھے دیکھنے کو ملی تو یہ ایک آپ کے لیے یا ویورز کے لیے یا ینگ لائرز کے لیے جو ہے وہ ایک گائیڈنس بھی ہو سکتی ہے اور انسپائرنگ ورڈز ہو سکتے ہیں. وٹ واز فار می کہ وہ سپریم کورٹ جاتے تھے اور ہم تو سپریم کورٹ کے لائر نہیں تھے، وی ور ویری انیشیل، لیکن ان کے ساتھ 1 سال مسلسل روزانہ کی بنیاد پہ سپریم کورٹ جانے سے میرے اندر ایک پیشن اور شوق ڈیولپ ہوا کہ یہ میری منزل ہے اور میں نے جلد از جلد سپریم کورٹ پہنچنا ہے. واہ. تو اس وجہ سے میں نے وہ جو مائنڈ میک اپ کیا اور جو انسپائریشن لی ڈاکٹر بابر اعوان صاحب سے، تو میں نے اپنی پریپریشن اس طرح سے کی. میں بالکل انیشیل سٹیج پہ ہی میں نے سپریم کورٹ پوچھنا شروع کر دیا یہاں پہنچنے کے لیے کیا کرائیٹیرین ہے. وہ جو کہ لوگ مطلب 10 سال 15 سال کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ یار سپریم کورٹ کا وکیل بننے کے لیے کیا کرائیٹیریا ہے، فٹنس کیا ہے، کرنا کیا. تو وہ یوں سمجھ لیں کہ پہلے 2 سال میں ہی میں نے وہ اس کی جو چیک لسٹ ہے تو آئی ریممبر کہ میں نے ہائی کورٹ سے جا کے پتہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ اس کی چیک لسٹ ہے. وہ لے کے رکھ لیا اور میں نے کہا کہ یہ بس میں اس کے لیے تیار ہو جاؤں. تو اس طرح ہے کہ پھر میں نے جیسے ہمارا ایک مرحلہ وار یہ سفر ہوتا ہے. پہلے ہم نے وی انرولڈ ایز این ایڈوکیٹ ود پنجاب بار کونسل اور اس کے بعد ان 2008 فیبرری 2008 اس کے فوراً بعد 2 سال کا پیریڈ ہوتا ہے کہ 2 سال بعد آپ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بن سکتے ہیں. تو ایگزیکٹلی آفٹر 2 ایئرس میں نے بغیر چونکہ لیکن میرا ایم تھا سپریم کورٹ کا. ہائی کورٹ کی آپ کو فکر نہیں؟ ہائی کورٹ کی مجھے فکر ہی نہیں تھی. میں نے میرا آپ دیکھیں کہ 8 فروری کا انرولمنٹ ایز این ایڈوکیٹ اور 13 فروری 2010 کو ایگزیکٹلی آفٹر 2 ایئرز میری انرولمنٹ ہے ایز این ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. ماشاء اللہ.
تو میں نے وہ اس پرسپیکٹیو میں ایک دن ضائع نہیں کیا. بالکل جس دن میرا ٹائم پورا ہو گیا میں نے فائل تیار لے کے اور پہنچ گیا. پھر اسی طرح پھر بھی ایٹ دیٹ ٹائم بھی آئی واز فوکسڈ کہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بننا ہے. اور میرے انسٹنکٹ میں ایک اور چیز یہ بھی تھی کہ میں اسلام آباد پریکٹس کر رہا ہوں اینڈ آئی ایم نیٹو آف چنیوٹ. تو چنیوٹ کے لوگوں کی میں خدمت نہیں کر سکتا کیونکہ چنیوٹ کی ہائی کورٹ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہے. تو چنیوٹ کے کیسز اگر ایپلیٹ سٹیج پہ لاہور جاتے ہیں. لیکن اگر ہائی کورٹ سے اوپر آئیں گے تو پھر سپریم کورٹ کے کیسز میں ڈیل کر سکوں گا. تو میرے چونکہ جیسے وہ سیاسی بیک گراؤنڈ تھا تو بزرگ اکثر وہ ڈسکس کرتے تھے کیسز کے. تو اس میں پھر مطلب میں سمجھا تھا کہ میرے اندر ایک لیکونہ ہے کہ میں چنیوٹ ڈسٹرکٹ کی خدمت نہیں کر سکتا. اس لیے بھی میں آئی واز پیشنیٹ. تو جو کرائیٹیرین تھا وہ اس میں کچھ ججمنٹس ریکوائرڈ ہوتی ہیں آپ کے یہ فائنینشیل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اور اس میں یو شوڈ ہیو ٹو بی فائلر, اور کچھ سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں جو کریکٹر کے بار کونسلز وغیرہ دیتی ہیں. تو یوں سمجھیں کہ اس وقت 10 سال کا ٹائم سپین ریکوائرڈ تھا کہ آپ نے 10 سال ہائی کورٹ کی وکالت کی ہوگی پھر آپ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں. سوال بھی ہے اسی کے ساتھ کنیکٹڈ سوال یہ ہے کہ آپ کا خواب تھا کہ آپ نے سپریم کورٹ کا لائسنس حاصل کرنا ہے اور اس کی تمام چیک لسٹ آپ نے مکمل کر لی اور اپنی تمام چیزیں پوری کرتے ہوئے, لیکن وہ بھی ایک بہت ڈیفیکلٹ مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں اپیئر ہوتے ہیں, اب آپ کا انٹرویو ہو رہا ہے, اب آپ نے تیاری کرنی ہے, تو ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالنا. ہاں میں اس طرف بھی آتا ہوں. تو اس میں ویری بریفلی یہ کہ جو سب سے مشکل چیز ہوتی ہے, باقی چیزیں تو یوں کہہ لیں کہ فارمیلٹیز ہوتی ہیں جو وکیلوں کو درکار ہوتی ہے, وہ آپ کے رپورٹڈ کیسز ہوتے ہیں, تو ہائی کورٹ کے رپورٹڈ کیسز. اچھا اب تو سر میں نے یہ سنا ہے, بلکہ پچھلے دنوں ہی وائس چیئرمین آئے ہوئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اب رپورٹڈ والی جو شرط ہے, ایک تو وہ 10 سال سے 7 سال پہ کر دی ہے, ہمیں کچھ آسانی کر دی ہے. ہاں جی. اور دوسری بات وہ یہ بتا رہے تھے کہ جو رپورٹڈ ججمنٹس والا نہیں ہے, اب انہوں نے کوئی 20 کیسز کر دیے ہیں جو رپورٹ ہوں یا نہ ہوں, لیکن آپ کا نام اس میں اپیئر ہو رہا ہو. ہاں جی, ایز اے آپ اس میں ایک پرائم کونسل ہو. لیکن جس وقت میں نے اپلائی کیا تھا اس وقت 10 رپورٹڈ کیسز بھی ریکوائرڈ تھے. تو الحمدللہ میں نے اتنی فوکسڈ ہو کے جو میری فرم سے استادوں سے کی شفقت تھی اور جو ٹریننگ تھی اس کی وجہ سے اس طرح سے تیار تھا کہ میں نے 2012 میں میرا ہائی کورٹ کا پہلا انڈیپینڈنٹ کیس جو میں نے فائل کیا تو وہ عامر فاروق ورسز فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز فاؤنڈیشن تھا. تو وہ بھی اس طرح سے میں نے اتنی تیاری اور کے ساتھ جوش اور جذبے کے ساتھ اسے تیار کر کے پریزنٹ کیا کہ وہ پہلا کیس بھی رپورٹڈ ہے. بڑی بات. اچھا سر, یہ بہت آسان ہوگا کیونکہ میں تو پیشے سے وکیل ہوں اور جو باقی ہمارے دوست وکیل ہیں وہ بھی سمجھ جائیں گے, لیکن جو باقی عوام ہے شاید ان کو یہ بات نہ سمجھ آ سکے کہ رپورٹڈ کیس کیا ہوتا ہے. ہاں, رپورٹڈ سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کیس کرتے ہیں اس میں فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے اندر نارملی وہ ڈیسیژن جو ہے سرٹیفائڈ کاپی آپ کو مل سکتی ہے, لیکن جو ہمارے PLD SCMR اور اس طرح شمارے ہیں, مختلف شمارے ہیں جو ان کیسز کو رپورٹ کرتے ہیں, ان کیسز کو پبلش کرتے ہیں کہ جن آرڈرز کے نیچے جو آنریبل جسٹس صاحبان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کیس کے اندر ہم نے کوئی نیو کویسچن آف لا ڈیسائیڈ کیا ہے. واہ. اور پھر وہ نیچے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ایٹ دی باٹم آف دی ججمنٹ کہ دس از اپرووڈ فار رپورٹنگ, اور اسے بلو سلپ لگ جاتی ہے. بڑی بات. تو جو ہمارے پبلشر ادارے ہیں جیسے وہ PLD پبلشرز ہیں تو وہ پھر آتے ہیں مہینے بعد اور ہائی کورٹ کے ریکارڈ روم کو کنسلٹ کرتے ہیں کہ اس میں جتنے بلو سلپ کیسز ہوتے ہیں, ڈیسیجنز ہوتے ہیں, ان کی وہ سرٹیفائڈ کاپیز لے جا کے اور اسے پبلش کرتے ہیں. تو بلو سلپ کیسز ہوتے ہیں. تو اگر وہ جسٹس صاحبان اس کو اپروو فار رپورٹنگ کریں گے تو وہ رپورٹ ہوں گے, اور اس کی تب اپروو فار رپورٹنگ کرتے ہیں ویئر اے سبسٹینشیل کویسچن آف لا از ڈیسائیڈڈ. تو ان کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ پھر دوسرا کرائٹیریا جو میں اپنے لسنرز کو گائیڈ کروں گا, اور خاص طور پہ جو لا پروفیشن سے ریلیٹڈ ہیں, ینگ بوائز ہیں یا ینگ وکلاء ہیں, کہ آپ جتنے زیادہ کیسز کریں گے ان میں سے آپ کے رپورٹڈ کیسز یا اچھے کیسز جو آپ سپریم کورٹ کے لیے لگا سکیں گے, ایڈمٹ ہوں گے, تو وہ نکلیں گے. تو اسی مقصد سے میں نے اپنی فرم میں بھی دیکھا کہ حالانکہ ہمارے استاد جو ہے ماشاءاللہ ہی واز ون آف دا لیڈنگ لائرز آف دا کنٹری, تو اس میں ہی ہیڈ اے ویری گڈ کوانٹم آف فی.
لیکن وہ بھی جو ویسے تو مطلب ملینز میں فی چارج کرتے تھے، لیکن وہ بھی فیو آف دی کیسز میں جہاں پہ وہ سمجھیں کہ پارٹی بہت کمزور ہے یا فار دا سیک آف اللہ یا وہ پبلک انٹرسٹ کا کوئی میٹر ہے، تو اس کو جو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ کر لیتے تھے سم ٹائم نا. تو ہم نے اسی جو ٹیچنگ کے تحت میں نے بہت سارے کیسز ایسے ہیں کہ جس کو صرف پبلک انٹرسٹ میں یا ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر انٹرٹین کیا اور اس میں فسکل بینیفٹ کو، اخراجات کو، فی کو وہ کنسنٹریٹ نہیں کیا. یہ بڑی بات ہے نا سر. پھر وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ اللہ کی خاطر کوئی کام بھی کرتے ہیں تو پھر اس کا صلہ بھی تو پھر اللہ کی ذات پھر اللہ کی ذات دیتا ہے. تو وہ مجھے سر جس وقت مجھے سپریم کورٹ کا لائسنس ملا تو آئی تھاٹ اینڈ آئی یوز ٹو ٹیل مائی کلیگس کہ مجھے اس دن اتنی خوشی اور مسرت تھی کہ مجھے یہ احساس ہوا اور ایک سمجھے کہ ایک آواز میرے دل میں سا، جتنا تم نے فری آف کاسٹ کام کیا ہے اس کی فیس تمہیں آج مل گئی، آج اللہ تعالیٰ نے صلہ دے دی. وہ ایک وہ انرولمنٹ آف سپریم کورٹ کے صورت میں. اور سر کوئی انٹرویو بھی کنڈکٹ سخت ہوا یا ہاں وہ میں بتاتا ہوں کہ اس کے اندر نا سر اس طرح ہے کہ وہ مین ٹو مین ہوتا ہے. یہاں پہ جو کرائیٹیرین ہے، اب وہ جو جس ٹائم میں نے سر فائل تیار کی، جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ وہ جب مجھے 7 سال مکمل ہوئے تو آپ حیران ہوں گے کہ میرا جو ہے نا میری فائل مکمل تھی اور ٹائم پورا نہیں تھا، اور اس ٹائم میرا ٹائم پورا نہیں تھا. یہ اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے 7 سال فروری، یہ آپ کی قابلیت کی 2017 نظر آتی ہے کہ آپ کی قابلیت چیخ چیخ کے بول رہی تھی کہ مجھے سپریم کورٹ لے جاؤ. اچھا بائی چانس اپریل میں مجھے ایک دوست نے بتایا کہ فٹنس ٹیسٹ ہائی کورٹ لے رہی ہے. تو اچھا یہ بھی ہوتا ہے؟ جی، پہلے ہائی کورٹ کے 3 جسٹس صاحبان فٹنس ٹیسٹ لیتے ہیں، تو وہاں پہ فائل پہلے ہائی کورٹ میں جمع ہوتی ہے اور پھر اس کے ساتھ فٹنس ٹیسٹ کا رزلٹ لگتا ہے، فٹنس سرٹیفکیٹ، اور وہ فائل پھر سپریم کورٹ جمع ہوتی ہے. فٹنس ٹیسٹ مین فزیکل فٹنس اور ڈاکومنٹیشن فٹنس؟ نہیں، فٹ ٹو بیکم این ایڈوکیٹ سپریم کورٹ وہ ہوتا ہے، اور اس کو وہ کوالیفیکیشن چیک کرتے ہیں، آپ سے انٹرویو کرتے ہیں. بیسیکلی اس میں جب جس ہائی کورٹ میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، اس ہائی کورٹ کی جوڈیشری آپ کو ٹیسٹ لیتی ہے. تو ایک تو آرڈینریلی دے نیو کہ یہ بندہ ہر روز آتا ہے، کام کرتا ہے، اتنا اس کے اوپر لا پہ کمانڈ ہے. جانتے ہوتے ہیں جی، بائی نیم بھی. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے آپ کا کام دیکھنا ہوتا ہے اور یا پھر آپ کی فائل دیکھنی ہے، اور تیسرا اگر وہ سمجھیں کہ یہ بندہ کم آتا ہے تو پھر اس سے وہ کچھ کویسچنز وغیرہ جو بھی کرتے ہیں. لیکن بائی چانس میں نے ایک کیس میں لارجر بینچ کی اپلیکیشن دی تھی ہائی کورٹ میں، تو وہ لارجر بینچ بنا، اس میں 3 سینئر ججز تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جس میں جسٹس عطر من اللہ، جسٹس دیدن، جسٹس شوکت عزیز صدیقی، اور ان کے ساتھ انوار الحق صاحب اس ٹائم پہ، انوار الحق قریشی صاحب ہمارے وہ جسٹس تھے. تو ان 3 لوگوں نے میرا انٹرویو کیا. اب یہ تینوں اس لارجر بینچ کے ممبر تھے اور آئی آرگوڈ بیفور دیم فار 2 days. تو اس میں وہ کیونکہ اس میں کوئی 35 کیسز کلب ہو گیا، اور ایک کویسچن آف لا تھا کہ ویدر یونیورسٹی از پرسن انڈر آرٹیکل 199، کیا ان کے خلاف ہائی کورٹ اپنی پاور ایکسرسائز یونیورسٹیز کے اگینسٹ کر سکتی ہے یا نہیں. تو اس میں انہوں نے مختلف کونسل سے کویسچن کیا، میں نے ہی وہ لارجر بینچ کی درخواست دی تھی، وہ کویسچن فریم کرایا تھا، اور پھر انہوں نے چونکہ آئی واز جونیئر امنگسٹ آل ادرس، تو وہ جب وہ سب سے سوال کیا تو نو بڈی نیو کہ یہ لارجر بینچ اس کویسچن پہ بنا ہے. تو پھر مجھ سے کیا، تو میں نے تو وہ خود فریم کروایا تھا، تو آئی ایڈریس دیم. پھر وہ 2 دن میں نے ہی وہ 35 کیسز کو لیڈ کر کے اور آرگو کیا. تو وہ سر تیسرے دن تو وہ فٹنس ٹیسٹ کا انٹرویو تھا. جب 2 دن میں نے ان کو اتنا اچھا اسسٹ کیا، تو 3rd ڈے جب میں انٹر ہوا فٹنس ٹیسٹ کے لیے، پتا تھا یہ وہ صاحب ہے، وہ مسکرانے لگے. اور ایک شوکت عزیز صدیقی صاحب اس وقت جسٹس تھے، انہوں نے مجھے کہا شاہ صاحب آپ جائیں. تو میں کافی پریشان ہوا کہ یار مجھے تو انہوں نے فارغ کر دیا ہے. تو وہ پھر ساتھ بیٹھے تھے عطر من اللہ صاحب، اور انہوں نے مسکرا کے کہا، انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ کا ٹیسٹ جو ہے نا ہائر جوڈیشری لے گی، سپریم کورٹ میں ہی آپ کا انٹرویو ہوگا، ہم آپ کو 2 دن سن چکے ہیں، تو آپ جا سکتے ہیں. یہ بھی اعزاز کی بات ہے. ہاں جی، وہ پھر بڑی ایزیلی میں نے وہ کوالیفائی کیا. تو اس کے بعد سر یہ جو میں نے وہ 17 میں ہی مجھے فٹنس سرٹیفکیٹ مل گیا 7 سال بعد.
اور امیجیٹلی میں نے فائل جمع کروا دی سپریم کورٹ میں. میرے ساتھ جو لوگ اور بھی کوالیفائی ہوئے تھے, کچھ کافی سینئر لوگ تھے, انہوں نے فائل مطلب ہائی کورٹ والا فٹنس لے کے اور اوپر جمع کرانے میں شاید 2 ماہ 3 ماہ, کسی نے 6 ماہ لگا دیے, لیکن میں نے 2 دن بھی نہیں ضائع کیے اور فائل جیسے ہی فٹنس ملا تو سیم ڈے جمع کرا دی. اس کے بعد سر یہ ہمارا ایک لاسٹ جو انٹرویو ہے وہ آنریبل سپریم کورٹ کا بینچ کرتا ہے. اس میں پاکستان بار کونسل کے ممبرز ہوتے ہیں, اور آرڈینریلی جو روٹین ہے, پریکٹس ہے, جو پیونی سینئر جج ہوتا ہے, یعنی جو سیکنڈ سینئر موسٹ جج ہے, اسے پیونی جسٹس کہتے ہیں, تو وہ ایڈمنسٹریٹو ہیڈ بھی ہوتا ہے سپریم کورٹ میں, وہ انٹرویو کرتے ہیں, انٹرویو پینل کو وہ ہیڈ کرتے ہیں. جب میرا انٹرویو کال ہوا, یہ اٹس 2020 مارچ 2020, جو جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا میرے لائسنسز فیبرری کے ہیں نیچے والے, تو انہوں نے جیسے میری ٹرن بہت مطلب وہ دل گھبرا رہا تھا, ہارٹ بیٹ تیز تھی, اور وہ ہمارے ساتھ جو ہے 15-20 اور لوگ جن کو انہوں نے کال کیا تھا انٹرویو کے لیے, ہم سب ایک ہی روم میں بیٹھے تھے, تو ایک دوسرے کی طرف دیکھیں, کبھی مسکرائیں, اور جس کی ٹرن جاتی تھی تو وہ بڑا گھبرایا ہوا. تو اسی طرح جو ہے وہاں پہ مجھے بھی بلایا گیا. تو جو جیسے آپ نے کہا نا کہ ون مومنٹ از شیئریبل, کسی بندے کے اگر کسی میں کوئی کوالٹی ہے تو میں آئی ووڈ لائک ٹو مینشن کہ ہمارے اس ٹائم پہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب وہ سینئر پیونیر جج تھے, جو فارمر چیف جسٹس ہیں. وہ مزاجن جو ہے, آپ نے ایک جملہ ان کا سن رکھا ہوگا, گڈ ٹو سی یو, وہ بڑا مشہور ہوا ہے, پورے پاکستان میں مشہور ہے, بلکہ دنیا میں مشہور ہوا. تو اس کے بارے میں یہ کہوں کہ وہ لوگوں نے کمنٹ بھی کیا ڈفرینٹلی, مطلب پروز اینڈ, جو لوگ ایک سائڈ کو لائک کرتے ہیں, کسی نے کہا کہ یہ شاید کسی کو فیور دی گئی ہے یا کسی کو ویلکم کیا گیا ہے. تو یہاں پہ میں مسٹ ڈسکلوز کہ وہ ویسے ہی ایز اے ہیومن, ججمنٹس تو اپنی ہوتی ہیں, ہم اچھی بری ہوتی ہیں, اب لوگ ہم کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, لیکن ایز اے ہیومن ہی از سو سافٹ اسپوکن اور کام پرسن کہ وہ آرڈینریلی بھی وہ لوگوں کو ایسے ہی ویلکم کرتے ہیں, اور وکلاء کے ساتھ انہوں نے کبھی مس بیہیو نہیں کیا, کبھی تلخ لہجہ جو ہے نہیں اپنایا. تو جس دن میرا انٹرویو تھا تو میں جتنی ایک انزائٹی ہوتی ہے ایک انٹرویو کے لیے ایک ہائیسٹ فارم کے, تو جیسے ہی میں گیٹ میں انٹر ہوا تو مجھے آج تک وہ شاید زندگی بھر یہ لمحہ نہ بھولے کہ اتنی سافٹلی, اتنے پیار سے, اتنی شفقت کے ساتھ انہوں نے مجھے کہا, پروکلیم کیا کہ آئیں بخاری صاحب تشریف رکھیں, کہ میری جتنی ٹینشن تھی وہ سب اسی لمحے ختم ہو گئی. اور ویری کانفیڈنٹلی اس کے بعد میرا انٹرویو ہوا. تو چونکہ میں سب سے ینگ تھا جو انٹرویو دینے والوں میں, میرا انٹرویو کافی لمبا ہوا, اور مجھ سے پہلا سوال ہی انہوں نے فائل کھولنے کے بعد کہا کہ مسٹر بخاری, تو یور 10 years ہیو کمپلیٹڈ جسٹ ناؤ, کہ وہ فروری میں مکمل ہوئے تھے اور مارچ. میں نے کہا سر الحمدللہ, تو اٹس گریس آف اللہ آلمائٹی کہ ان مارچ آئی ایم بیفور یو. یہ بہت بڑی بات ہے سر. دامن وقت میں ہماری گنجائش بہت لمیٹڈ ہے, اور 3 بڑے اہم سوال جو ہمارے پینڈنگ ہے, اگر آپ اجازت دیں تو ہم اسی 3 سوالوں پہ آ جائیں. بلکہ سب سے پہلا جو سوال آج کل پورا پاکستان ان سوالوں پہ بے چین ہے, الیکشن ہوگا, الیکشن نہیں ہوگا, الیکشن ہوگا تو کب ہوگا, کون سی اس کی ڈیٹس ہوں گی. اور چونکہ آپ کانسٹیٹیوشن لائر بھی ہیں اور کانسٹیٹیوشن پریکٹس بھی آپ کر رہے ہیں, تو آپ سے جاننا چاہوں گا کہ الیکشن کے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ڈیسیژن دیا ہے 2-4 دن پہلے, اور ایک کل بھی کوئی ڈیسیژن انہوں نے دیا ہے. اس روشنی میں بھی بیان فرما دیں کہ سپریم کورٹ نے کیا ڈیسیژنز لیے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان فرما دیں کہ الیکشن جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان الیکشن کے لیے کیا آرٹیکلز پرووائڈ کرتا ہے. اچھا, اس طرح ہے کہ دیکھیں یہ جو الیکشن ہے, کسی بھی جو آج کے دور میں جنہیں آپ ڈیولپڈ کنٹریز کہہ لیں یا جو جمہوری کو جتنی بھی جورسڈکشنز ہیں, ان کے اندر الیکشن ایک بنیادی ضرورت ہے. اور جو چینج آف رجیم ہے وہ بائی وے آف الیکشن ہوتا ہے, کہ جس میں پبلک کو اپنا اوپینین دینے کا رائٹ دیا جاتا ہے. تو اسی طرح کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا آرٹیکل 224 224 جو ہے یہ ریکوائر کرتا ہے کہ وین ایور این اسمبلی از گوئنگ ٹو کمپلیٹ اٹس ٹینیور, سو الیکشنز آر ٹو بی کنڈکٹیڈ
immediately within 60 days. اب اس میں دو کلازز ہیں, ایک 2241 ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جیسے ہی ٹینیور کمپلیٹ ہوگا تو ود ان 60 days نیکسٹ اسمبلی کے لیے, پروونشل اسمبلی ہو یا نیشنل اسمبلی, تو اس کے لیے الیکشن آپ نے جنرل الیکشن کنڈکٹ کروائیں گے. پھر سب کلوز 2 ہے کہ ایک اور پروویژن ہے کہ اگر وقت سے پہلے اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے, وہ ڈیزولوشن کی کلوزز ہیں, ڈفرینٹ موڈز ہیں جو گیون ہے آرٹیکل 58 کے اندر, تو اور 114 میں, اگر ڈیزالو ہو جاتی ہے تو پھر بھی الیکشن کروانے ہیں ود ان 90 days. تو اس کا 60 to 90 days یہ میکسیمم ٹینیور ہے, اور اس کے بعد 90 days میں الیکشن بائی کانسٹیٹیوشن ہونے ہی ہونے ہیں. یہ مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے, اس کو آپ ڈیلے نہیں کر سکتے. سو اس وجہ سے جب بھی جو بھی لا اور کانسٹیٹیوشن کے ساتھ چلنے والا ادارہ ہوگا, اس کی کوشش ہوگی کہ یہ اس کی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ فوری طور پہ کمپلیٹ کی جائے. اسی طرح جیسے کہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہائیسٹ لیگل فورم ہے پاکستان کا, تو وٹ آئی ایم واچنگ آن مائی ایوری ڈے پریکٹس, ہر روز میں ہم وہاں جاتے ہیں, بینچ 1 میں 2 میں تھے, اس طرح مختلف بینچز میں بیٹھتے ہیں, تو وٹ آئی ہیو وٹنسڈ کہ ہماری سپریم کورٹ پہلے بھی دیر ور ججمنٹس, جو فارمر چیف جسٹس ہیں ان کی بھی, کہ جو ڈیلے کو انہوں نے اپریشیٹ نہیں کیا اور یہ ججمنٹ دی ہے کہ الیکشن کو ٹائملی کنڈکٹ کریں. اور جو فارمر چیف جسٹس ہیں انہوں نے پہلے عمر عطا بندیال صاحب نے یہ ڈائریکشنز دی تھیں کہ آپ ہمیں اسکیجول دیں اور اس کے مطابق اسے پروسیڈ کریں. پھر اسی پٹیشن کو اور انہی اپیلز کو ان کے پاس جو پینڈنگ تھیں, جب ان کے جانے کے بعد ہمارے نئے جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں, انہوں نے بھی ٹیک اپ کیا اور اسی سیریسنیس کے ساتھ ایڈریس کیا. اور ایک بار پھر سے چونکہ وہ الیکشن کا جو ٹینیور 2 to 4 کا لیپس ہو رہا تھا اور ٹائم زیادہ ہو گیا, تو انہوں نے بھی اسی سیریسنیس کے ساتھ جو متعلقہ ادارے تھے, جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے جنہوں نے الیکشن اسکیجول دینا ہے, اور جو اگر وہ نہیں دیتا تو آئین اس کا سبسٹیچیوٹ یہ دیتا ہے کہ صدر پاکستان الیکشن کی ڈیٹ دے سکتے ہیں اگر الیکشن کمیشن اس میں ڈیلے کرتا ہے. تو ان دونوں اداروں کی طرف الیکشن کمیشن کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ پریزیڈنٹ سے کنسلٹ کریں اور ہمیں ڈیٹ دیں, اور وہ پٹیشن پینڈنگ ہے, انٹرم آرڈر اس پہ پاس کیا. تو ود کنسنسس آف دیز 2 انسٹیٹیوشنز, پریزیڈنسی اینڈ ECP, انہوں نے ایک ڈیٹ لی ہے 8 فیبروری کی کہ اس پہ الیکشن کنڈکٹ کروانے ہیں. ابھی یہ دیکھیں کہ کچھ ایسی فورسز بھی ہوں گی یا کچھ لوگ ہوں گے کہ جو چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ہمیں اور وقت مل جائے, ہم کمپین زیادہ کر سکیں, یا کچھ ایسے بھی پرابلمز ہو سکتے ہیں کہ جیسے ایک بند ابھی ڈی لمیٹیشن ہوئی ہے, حلقہ بندیاں جو ہے, یہ تو پاکستان کے تقریباً ہر حلقے کا پرابلم ہے, ڈی لمیٹیشن, کسی کا حلقہ ادھر کر دیا, کسی کا ایڈ کر دیا. ہاں جی ایسے ہی ہے. اب کیونکہ دیکھیں جو ہمارا الیکشن ایکٹ ہے 2017, اس کے اندر ریکوائرمنٹ ہے کہ جب بھی سینسز کنڈکٹ ہوگا تو اس کے فوراً بعد ڈی لمیٹیشن, فریش ڈی لمیٹیشن کی جائے گی. تو 2022 میں یہ پروسیس ہو چکا تھا, مگر پچھلی گورنمنٹ نے چونکہ الیکٹرانک سینسس سٹارٹ کر دیا تھا عمران خان صاحب گورنمنٹ نے, تو اس وجہ سے وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا. الیکٹرانک سینسس جو ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن کے ساتھ ڈیجیٹل ڈیٹا کمپلیٹ ہو, جیسے ہی وہ سینسس کا رزلٹ آ گیا تو وہ پھر الیکشن ایکٹ کی ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ نے جب بھی نیا ڈیٹا آئے گا سینسس کا تو آپ نے ڈی لمیٹیشن کرنی ہے. اس لیے ECP جو ہے ڈی لمیٹیشن کے پروسیس میں چلا گیا, اور انہوں نے ڈی لمیٹیشن کا بھی گیون ٹائم ہے کہ آپ نے 30 days دینے ہیں. ڈی لمٹ کرنے کے بعد لوگ آبجیکشنز فائل کریں گے اور اس میں آپ ڈیسیجن کر کے اور آپ نے فائنلائز کر دینا. انہوں نے اسی طرح اس کو فائنلائز کر دیا ہے, لوگوں سے آبجیکشن سن کے مختلف حلقے جو تھے وہ آلموسٹ 2022 جیسے ہی بنائے ہیں, جہاں پہ آبادی کا تھوڑا بہت چینج آیا تھا تو کچھ پٹوار سل کر دائیں سے بائیں کر دیے. اب جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے مینشنیبل, آپ کے ساتھ شیئریبل, کہ سپریم کورٹ کی جو سیریسنیس ہے اس کو ہم کیسے آبزرو کر سکتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں ایک بیرسٹر صاحب نے پٹیشن دائر کر دی, ریٹ دائر کر دی کہ جی ROs جو ہے ان کی اپوائنٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے, تو آپ جو ہے وہ جوڈیشل سائڈ سے ROs لے لیں. اور یہ ECP نے, جس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ نے اسٹے گرانٹ کر دیا 13 تاریخ کو, 13 دسمبر کو. ٹھیک ہے.
اور اس کے اگینسٹ پھر ای سی پی اپیل میں چلی گئی سپریم کورٹ. دیکھیں سپریم کورٹ اتنی سیریس ہے کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے فوری طور پہ بینچ بنایا اور ود ان 2 days یعنی یہ 13 کو لاہور ہائی کورٹ نے اسٹے کیا اور 15 کو انہوں نے بینچ بنا کے اور اس کی ہیئرنگ کی اور اس میں ڈیسیژن دیا کہ بھائی کسی عدالت کو الیکشن کے خلاف اسٹے دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اور یہ ہم نے ایک ڈیٹ لی ہے 8 فروری کی سپریم کورٹ نے. اگر کوئی بھی پٹیشن کوئی بھی پرابلم الیکشن سے متعلق ہوگا تو ڈائریکٹلی آپ سپریم کورٹ اسی پٹیشن میں سی ایم ایک مسلینس اپلیکیشن دے کے آ سکتے ہیں, لیکن کسی اور جگہ فار دی پرپس آف اسٹاپنگ دی الیکشن پروسیس وہ ہم بالکل اسے ٹالریٹ نہیں کریں گے. یہ ایک پہلی مثال تھی. اب دوسری مثال جو کل آئی ہے آپ کے سامنے وہ تحصیل شیرانی بلوچستان میں ڈسٹرکٹ, وہاں سے جو تحصیل شیرانی کا حلقہ ایم پی اے کا حلقہ تھا اس میں 3 پٹوار سرکلز کا کانٹیسٹنگ پارٹیز کے درمیان ایشو تھا. وہ کہتے تھے کہ یہ آپ نے یوب تحصیل کا ایک پٹوار سرکل یا 3 پٹوار سرکل وہ شیرانی تحصیل میں ایڈ کر دی ہیں تو اس سے ہم افیکٹ ہوتے ہیں, یہ ہوموجینیس نہیں ہے یہ اس کو. تو وہ کنٹروورسی الیکشن کمیشن نے سنی جو ان کا ڈے تھا ڈی لمیٹیشن کا پروسیس تھا. اس کے بعد وہ چلا گیا ہائی کورٹ میں. ہائی کورٹ نے اسے سیٹ اسائڈ کر دیا اور کہا کہ جی یہ ان کی بات مان لیں اور یہ پٹوار سرکل نکال کے اس کو واپس بھیج دیں, آپ یوب میں اور شیرانی الگ کر دیں. اس کے خلاف ای سی پی نے اپیل کی ہے ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں اور وہ لسٹ وہاں پہنچ گئی. اب یوں سمجھیں کہ میری دانش میں سپریم کورٹ نے ہزاروں اپیلوں کا فیصلہ ایک ہی فیصلے میں کر دیا ہے. واہ, پھر تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ بہت سنسیئر ہے الیکشن کرانے کے لیے. نے وہاں پہ جو ریمارکس دیے ہیں وہ آنریبل جسٹس منصور شاہ صاحب کے, میں سن رہا تھا کہ انہوں نے آئی واز دیر اینڈ وٹنس ٹو دیٹ, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں دیر از اے لارجر انٹرسٹ اور ایک ہے مائنر انٹرسٹ. مائنر انٹرسٹ یہ بالکل ان کے الفاظ تھے کہ مائنر انٹرسٹ یہ ہے کہ جی یہ پٹوار سرکل یعنی وہ 5000 بندوں کے ووٹ جو ہے وہ حلقہ 53 سے 54 میں ڈال دیں. لارجر انٹرسٹ یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر آئین کہتا ہے الیکشن ہو, الیکشن کنڈکٹ ہو جائیں, تو وی ول اپریشیٹ دی لارجر انٹرسٹ آف دی نیشن ان اسپائٹ آف مائنر انٹرسٹ. وہ تو ایک حلقے یا 5000 ووٹر کی بات ہے, تو ہم جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے 24 کروڑ ووٹرز کا رائٹ آف ووٹ جو ہے وہ ڈیلے کر دیں اور کانسٹیٹیوشن کی ریکوائرمنٹ سے جو ہے وہ بالکل اپنا رخ پھیر لیں. تو انہوں نے اس کو سنب کرتے ہوئے اپنی ججمنٹ میں جو فیصلہ اناؤنس کیا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ الیکشنز کیجول آ گئے, جب الیکشنز کیجول آ جائے اس کے بعد الیکشن سے متعلق جو بھی مسلینیس درخواستیں ہوں گی وہ سب انفرکچوس ہوگی, وہ سب غیر مؤثر ہوگی. یعنی اردو میں ایسے لوگوں کو سمجھائیں کہ انہوں نے کہا جس فورم پہ بھی ہیں, چاہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہیں, چاہے وہ کسی ہائی کورٹ میں ہیں, چاہے وہ کسی ٹریبیونل میں, جہاں وہ سب غیر مؤثر ہوگی. اب الیکشن ہوگا اسی طرح ہوگا, اس شیڈیول پہ ہوگا اور یہ شیڈیول پریویل کرے گا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیڈیول جو ہے نا اس نے باقی تمام مسلینیس سوالات غیر مؤثر کر دیے. میں سمجھتا ہوں جی کہ پاکستان میں اس وقت جتنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے, جتنی فائنینشیل انسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے, اس صورتحال میں کانسٹیٹیوشن بھی یہ کہتا ہے, اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈیسیژنز بھی کر دیے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان کے لیے الیکشن بہت ضروری ہے. اور لیکن ایک اور اہم سوال ہے اسی کے ساتھ جڑا ہوا, اور وہ اہم سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب کو بڑے سرکاری پروٹوکول بھی دیے جا رہے ہیں اور انالیسز یہ ڈرا کیا جا رہا ہے کہ شاید مسلم لیگ نون حکومت بنائے گی. یہ ہماری رائے ہو سکتی ہے یا ایک انالیسز ہو سکتا ہے, اس میں کوئی صداقت نہیں بھی ہو سکتی, بٹ ہاں وہ صداقت تو پھر عوام جو صداقت تو فیصلہ عوام نے کرنا ہے. لیکن ایک بات جو مجھ جیسے کم پڑھے لکھے آدمی یا جونیئر وکیل کو سمجھ نہیں آ رہی, وہ میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو کے پاکستان سے گئے تھے. جی بالکل. جہانگیر خان ترین ڈسکوالیفائی ہو کر یہاں سے وہاں گئے تھے. مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ ایک دفعہ جب آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں اس کا مطلب ہے کہ آپ پوری زندگی کے لیے ڈسکوالیفائی ہیں, تو یہ دوبارہ اہل کیسے ہوں گے, کوشچن 1. اور اس کے ساتھ کنیکٹڈ کوشچن یہ ہے کہ آرٹیکل آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں جو 62 اور 63 آرٹیکل دیے ہوئے ہیں ان کی روشنی کیا ہے؟ جی وہ سر اس سے پہلے آئی مسٹ اپریشیٹ یو کہ یہ آپ کی کم علمی نہیں ہے بلکہ آپ کی عاجزی ہے جس کا آپ اظہار کر رہے ہیں
کیونکہ وہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ نصف السوال هو الجواب، کہ آدھا جواب جو ہے وہ تو سوال میں ہی مضمر ہوتا ہے. تو جتنا باریک اور گہرا آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ آپ کی ذاتی علمیت کے اوپر بالکل ایک دلیل ہے. تو میں یہ اٹس ویری ریلیونٹ کویسچن جو آپ نے کیا ہے کہ موجودہ the two personalities جن کا آپ نے نام لیا ہے these two are heads of their political parties، اور یہ دونوں جو ہے سمجھے میدان میں بطور وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کے اترے ہیں، اور وزیر اعظم کے طور پہ they are contesting the elections، they are in the process of election. تو یہ ان کے بارے میں پہلے سپریم کورٹ نے 2 ججمنٹس دی ہیں. ایک میاں محمد نواز شریف کے بارے میں پاناما پیپر ججمنٹ ہے، وہ 2017 میں رپورٹ ہوئی ہے ہمارے جو شماروں کا، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا. سو وہ PLD 2017 پیج 265 پہ رپورٹڈ ہے. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ یہ اپنے ایسٹس کو جسٹیفائی نہیں کر سکے اور یہ بتا نہیں سکے کہ یہ فیو آف دی ایسٹس جو انہوں نے مینشن کیے ہیں کہ یہ ان کے پوزیشن میں کیسے گئے، تو اس وجہ سے ہی از ناٹ این آنیسٹ اینڈ پروفلیگیٹ پرسن ایز مینشن ان دی آرٹیکل 61F آف دی کانسٹیٹیوشن. تو انہیں اس بنیاد پہ ہی از ڈکلیئرڈ ایز ڈسکوالیفائڈ. اچھا یہ اب مینشنیبل بات ہے، چونکہ وہ ڈسکوالیفیکیشن جو سپریم کورٹ نے نان آنیسٹ ہونے کی بنیاد پہ دی ہے، نان سگیشیس ہونے کی بنیاد پہ، دیٹ واز اے پرماننٹ ڈسکوالیفیکیشن. اور اسی طرح پھر سبسیکوینٹلی یہ جو جہانگیر خان ترین صاحب کے خلاف ریفرنس وہاں پہ چل رہا تھا، تو اس میں بھی انہوں نے یہی جو 2018 میں وہ ججمنٹ آئی اور اٹ واز رپورٹڈ ایز 2018 سپریم کورٹ 114 ان دی پاکستان لاء ڈائجسٹ. تو اس میں بھی انہوں نے یہی آبزرو کیا اور یہی پرنسپل رپیٹ کیا. تو بیسیکلی 2007 میں یہ پہلی دفعہ افتخار محمد چودھری صاحب نے ایک ججمنٹ دی تھی جس ٹائٹل ایز غلام محمد لالی ورسز امتیاز احمد لالی. اس کے اندر کہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ آن دی گراؤنڈ آف ڈس آنیسٹی اٹ ڈو ناٹ ویشیٹس ود دی فلکس آف ٹائم. یہ وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی، یہ کنٹینیو. ہاں جی، یہ ان کے ورڈز تھے، اٹ ڈو ناٹ ویشیٹ ود دی فلکس آف ٹائم. تو اب ان دونوں حضرات کو تو ڈائریکٹلی سپریم کورٹ نے پھر کہہ دیا ہے کہ یہ ان کی بھی ڈسکوالیفیکیشن. تو اب یہ کیسے الیکشن لڑیں گے، یہ بہت مزیدار کویسچن ہے. اس میں سر ایسے ہے کہ جو ہماری آئینی اور قانونی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی، اس کے مطابق ناؤ دے آر کوالیفائڈ ٹو کانٹیسٹ دی الیکشن. ہاؤ کم؟ پہلے یہ جو ہمارا، میں مختصراً یہ بتا دیتا ہوں کہ شارٹلی، آئین کا آرٹیکل 63 اور 62 یہ بتاتا ہے کہ کون ہے الیکشن لڑنے کا اہل، اور 63 یہ بتاتا ہے کہ کون ہے جو ہو از ڈسکوالیفائڈ، جو نااہل ہے الیکشن لڑنے سے. تو جہاں پہ اہلیت بیان کی گئی ہے اس میں 62(1)(f) ایک کلاز ہے جو کہتا ہے کہ ہی شوڈ بی اے کینڈیڈیٹ شوڈ بی آنیسٹ، سگیشیس، پروفلیگیٹ. تو ان ساری جو کوانٹمز ہیں اور یہ جو خصوصیات ہیں ان پہ وہ پورا اترتا ہو تب وہ الیکشن لڑ سکتا ہے. اب ایسا ہے کہ جہاں پہ ڈسکوالیفیکیشن 63 میں کہتا ہے کہ کون الیکشن نہیں لڑ سکتا، تو اس میں انہوں نے بہت ساری جو کیٹیگریز دی ہیں، جس میں انہوں نے کہا ایک بندہ کانوکٹ ہو جاتا ہے، اسے سزا ہو جاتی ہے کسی عدالت سے، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. کوئی ڈسمس فرام سروس ہو جاتا ہے، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. اور اسی طرح اگر کوئی بندہ مورل ٹرپیچیوڈ یا بیڈ کنڈکٹ کی وجہ سے اس کنوکٹ کیا جاتا ہے تو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. لیکن اس کے اندر انہوں نے 5 سال کی ٹینیور مینشن کیا ہے کہ وہ 5 سال تک، ایک بندہ سزا ہو جاتا ہے کسی عدالت سے، وہ 5 سال تک الیکشن نہیں لڑ سکتا. ٹھیک ہے. لیکن جو 63 میں انہوں نے کوالیفیکیشن دی ہے اس کے اندر ٹائم فریم نہیں دیا ہوا تھا کہ اگر 1F کے مطابق آپ آنیسٹ ہیں تو ہوں گے تو الیکشن لڑیں گے. جیسے ایک میں آپ کو مثال دوں، دوسری طرف تو آنیسٹی پوری زندگی کی آ گئی. اس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ہی شوڈ بی آف ساؤنڈ مائنڈ. اگر بندہ عقل مند ہوگا تو الیکشن لڑے گا. وہ ساری زندگی اگر نہ ہو تو عقل مند نہ ہو تو وہ نہیں لڑے گا. تو اس کے اندر اور پھر ایج لیمٹس دی ہوئی ہیں، اگر بندہ 25 سال کا ہوگا تو الیکشن لڑے گا. اب ایسا ہوا ہے کہ وہ جو ججمنٹ جو اب فلکس آف ٹائم والی تھی اس کو فیس کرنے کے لیے یا اسے کرٹیل کرنے کے لیے 2023 کے اندر الیکشن ایکٹ
2017 میں امینڈمنٹ کی گئی ہے، اور یہ لاسٹ ہماری جو یہ 16 مہینے والی اسمبلی تھی، انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے، اور جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ امینڈمنٹ 23 ان دی الیکشن ایکٹ 2017، اس کا ہے سیکشن 232، وہ امینڈ کر کے اور اس میں سیکنڈ پرووائزو ایڈ کر دیا گیا ہے، اور وہ پرووائزو کیا کہتا ہے کہ اینی ڈسکوالیفیکیشن on the basis of 62(1)(f would given by declaration given by any court would be constrained for 5 years only. اس کو بھی 5 سال سے جوڑ دیا، اس کو بھی انہوں نے 5 سال سے جوڑ دیا ہے کہ 5 سال کے لیے آپ اگر عدالت کہہ دے کہ یہ بندہ غیر آنیسٹ ہے تو وہ 5 سال کے لیے الیکشن نہیں لڑ سکتا. اب آپ دیکھیں یہ جو ججمنٹس آئی ہیں، ایک 2017 کی تھی، جہانگیر ترین صاحب کی 2018 کی تھی، دونوں کے 5 دونوں کے 5 سال پورے ہو گئے، تو لہٰذا وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. میری خواہش تو تھی کہ وہ 2 اور سوال بھی آپ سے کر پاتا، لیکن دامن وقت میں بالکل ہی وقت ختم ہو گیا. ہم کسی دن پھر آپ کو تکلیف دیں گے، اور یہ جو خصوصاً کرمنل کے جو ہمارے انگریڈینٹس ہیں وہ بھی آپ سے سیکھیں گے، اور اس کے علاوہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس ہے اس پر بھی بات کریں گے. بہت جلدی ہم اس پروگرام کو ری شیڈول کرتے ہیں. ایک بات آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ایک بات سب کے سامنے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں اگر لاء میں کوئی مدد لینی ہو، یا ہم نے کئی دفعہ آج سے جب سے ان سے تعلق بنا ہے کئی جگہوں پہ ریکویسٹ کی ہے، تو شاہ صاحب ہمیشہ مہربانی بھی فرماتے ہیں، سکھا بھی دیتے ہیں، بتا بھی دیتے ہیں، اور کئی جگہ ہماری جگہ پہ کام خود بھی کر دیتے ہیں. تو ہم پبلکلی آپ کے شکر گزار ہیں. ہم آپ کے لسنرز کے لیے بھی ہمیشہ اویلیبل ہیں انشاءاللہ جناب. تو بہت بہت شکریہ جناب. آج پھر آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک دفعہ پھر ملاقات ہوگی جی اگلے منگل کو ایک نئے ایکسپرٹ کے ساتھ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.